السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آپ کی مزاج کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ بھائی، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے جا رہا ہوں، کیا آپ اس کے جواب فرمائیں گے؟ انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام جو فرشتوں کے ذریعے رسولوں پر نازل ہوتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ سب سے پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ سب سے پہلی وحی سورہ الحق کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ سب سے بڑا فرشتہ کون ہے؟ سب سے بڑا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وحی بھیجنے کے لیے کون سا فرشتہ مقرر ہے؟ وحی بھیجنے کے لیے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرر ہے۔ سب سے پہلی وحی میں کس چیز کی اہمیت بتائی گئی؟ سب سے پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو بتائی گئی، جس سے علم کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ سورہ فیل۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ قرآن مجید جملہ کتنے سال میں نازل ہوئی؟ قرآن مجید جملہ 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن مجید میں جملہ کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید میں جملہ 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں جملہ کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں جملہ 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں جملہ کتنی آیتیں ہیں؟ قرآن مجید میں جملہ 6666 آیتیں ہیں۔ کیا قرآن مجید میں کوئی کمی یا زیادتی ممکن ہے؟ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو بندوں کی قیامت تک بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا۔ اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی ممکن نہیں۔ اگر کوئی قرآن کو ناقص سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ سورہ قریش۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یا اس کے رسول کے یا قرآن کے احکامات کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے صفات میں کسی کو شامل کرنا ہے، کسی کو اللہ کے برابر سمجھنے کو شرک کہتے ہیں، اور ایسا خیال رکھنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔